بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل سبق کا 5واں سبق ہم پڑھیں گے۔ جس طرح کہ تیسرے سبق میں بتلایا تھا کہ عبارت ترجمے میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا ہے بھی کون سا جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جملے کا ایک جز لے لیا اور دوسرے جملے کا جز اس میں ملا دیا اور جملے کے بیچ میں وقفہ کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ بھی جملہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں وقف کیا جائے اور پھر ترجمہ کیا جائے۔ عبارت پڑھتے ہیں، غیر از خدا کسے مددگار نیست۔ غیر از خدا اس کا معنی ہوگا خدا کے سوا۔ یہاں از کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ غیر از مل کر عبارت میں استعمال ہوتا ہے۔ غیر از خدا، خدا کے سوا، کسے اوپر آیا تھا، کس یعنی آدمی، شخص، کسے کوئی شخص، لیکن یہاں ہم ترجمہ کریں گے کوئی۔ مددگار نیست، مددگار نہیں ہے۔ آپ کتاب جب کھولیں گے تو اس میں عبارت میں درستگی کی ضرورت ہے۔ مددگار لفظ میں ایک دال نہیں آئی، اس کو کتاب میں لکھنا ہوگا۔ جب آپ کاپی پر سبق لکھیں گے تو مددگار دو دال کے ساتھ لکھیں گے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر در خانہ کسست یک آواز بسست، یہ است کا الف جو ہے نا ہم ملا کر پڑھنے کی صورت میں گرا دیں گے۔ اگر در خانہ کسست یک آواز بسست، اگر یعنی اگر، در خانہ گھر میں، کس یعنی آدمی، است ہے، یک آواز ایک آواز، بسست کافی ہے۔ اگر گھر میں کوئی ہے تو ایک آواز کافی ہے۔ خدا بر ہمہ چیز قادر ہست، خدا بر ہمہ چیز قادر ہست۔ کتاب کے جو پرانے نسخے ہیں ان میں یہاں ہست لکھا ہے۔ است اور ہست دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ خدا پہلے سبق میں بتلایا تھا کہ یہ دو لفظ خود اور آ سے مل کر بنا ہے، اس میں فاعل سماعی ہے۔ تیسرے سبق میں اس کی تفصیل دیکھ لیں گے۔ بر ہمہ چیز، ہمہ یعنی تمام، سب، بر ہمہ چیز ہر چیز پر،
قادر ہست قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ چوں جاہل کسے در جہاں خار نیست، چوں کے معنی جس طرح جب اور جو ہوتا ہے اسی طرح مثل مانند کے جیسا کی طرح یہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں جو چوں لفظ آیا ہے وہ مانند کے معنی میں اور مثل کے معنی میں ہے۔ چوں جاہل، جاہل کے مانند، جاہل کی طرح، جاہل کے جیسا، کسے کوئی، در جہان دنیا میں، خار کے معنی ذلیل، ذال سے لکھیں گے، ذال سے، ذلیل یعنی بے عزت، جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ خار میں واو لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اس طرح کے واو کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ درخواست، خواب، خواہر، خواہش وغیرہ وغیرہ۔ تو خار کے معنی ذلیل۔ چوں جاہل کسے در جہاں خار نیست، جاہل کی طرح کوئی دنیا میں ذلیل نہیں ہے۔ یہ کریمہ سعدی کی ایک نظم کا ایک مصرع ہے، یہ جو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ چوں جاہل کسے در جہاں خار نیست، کہ ناداں ترس جاہلی کار نیست۔ جاہل کی طرح کوئی دنیا میں ذلیل نہیں ہے، اور جہالت کا کام کرنے والے سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہنوز این پیر مرد بے علم است، ہنوز یعنی اب تک، این یہ، پیر مرد بوڑھا آدمی، بے علم است ان پڑھ ہے، اب تک یہ بوڑھا آدمی ان پڑھ ہے، اب تک یہ بوڑھا ان پڑھ ہے۔ وخر از مرد بے علم ہزار بار بہتر، یہاں مرد کی دال کے نیچے زے دے کر پڑھیں گے، مرد بے علم۔ وخر از مرد بے علم ہزار بار بہتر، خر یعنی گدھا، از مرد بے علم، بے علم آدمی سے، ان پڑھ آدمی سے، جاہل آدمی سے ہزار بار بہتر، یعنی ہزار بار بہتر ہے، اور گدھا ان پڑھ آدمی سے ہزار بار بہتر ہے۔ دری جہاں ہے چیز وفادار نیست، دری جہاں یعنی اس دنیا میں، این کا معنی کریں گے اس، دری جہاں اس دنیا میں، ہے چیز کوئی چیز، اس دنیا میں کوئی چیز وفادار نہیں ہے۔ وفادار خالص فارسی لفظ ہے یہ، داشتن رکھنا مصدر سے دار امر کا صیغہ آتا ہے۔ وفادار، وفا رکھنے والا، نبھانے والا، ساتھ دینے والا جسے کہیں گے۔ اس دنیا میں کوئی چیز وفادار نہیں ہے،
کوئی چیز دنیا میں ساتھ دینے والی نہیں ہے، قبر میں جانے والے تو صرف نیک اعمال ہیں۔ اکنو دراں خانہ کدام است، اکنو یعنی اب، در آں خانہ اس گھر میں، آں کا ترجمہ کریں گے اس، در آں خانہ اس گھر میں، کدام یعنی کون، است یعنی ہے، اب اس گھر میں کون ہے۔ این ہم یک احمق است، این کا معنی یہ، ہم یعنی بھی اوپر آیا تھا، ہم یعنی بھی، نیز یعنی بھی، یک ایک، احمق کا معنی بے وقوف، این ہم یک احمق است، یہ بھی ایک بے وقوف ہے۔ چہل سبق کا سبق آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، تیسیر المبتدی دیکھتے ہیں، آگے سوالات ہیں۔ ہم نے اصطلاحات پڑھی، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، احتمالی، تمنائی، مضارع، حال، مستقبل، امر نہیں، سب کی تعریفات ہم نے پڑھی۔ اب انہی کو یہاں سوالات میں پوچھا گیا ہے، ان جملوں میں پہچاننا ہے کہ کون سا فعل آ رہا ہے، ماضی مطلق ہے، قریب ہے، بعید ہے، کہ حال، مستقبل، امر نہیں ہے، کیا ہے، وہ آپ کو خاص طور سے دیکھنا ہے۔ سوالات ہیں، ان جملوں میں صیغے اور زمانے بتاؤ۔ دو چیزیں بتانا ہے، ایک تو صیغے بتانا ہے، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان 6 صیغوں میں سے کون سا صیغہ ہے، اور زمانہ بتلانا ہے کہ ماضی ہے، اگر ماضی ہے تو ماضی کی کون سی قسم ہے، یا مضارع، حال، مستقبل، امر نہیں میں سے کیا ہے۔ سوالات میں جملے دیے ہیں، زید کے بھائی آ گئے ہیں، یہ سوال ہم حل کر کے دیکھتے ہیں۔ زید کے بھائی آ گئے ہیں، ایک ہوتا ہے زید کا بھائی آ گیا ہے، ایک ہوتا واحد ہوتا، لیکن یہاں جمع ہے، زید کے بھائی آ گئے ہیں، اور چونکہ متکلم اور حاضر نہیں ہے، کہنے والا زید کے بھائی کے متعلق کہہ رہا ہے، اور زید کے بھائی وہ موجود نہیں ہے، غائب ہیں، تو صیغہ ہوا جمع غائب کا، صیغہ ہوا جمع غائب۔ اور آ گئے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں تھوڑی دیر پہلے کا کیا ہوا کام معلوم ہو رہا ہے، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ماضی قریب، ماضی قریب کا صیغہ جمع غائب۔ دوسری مثال، عمرو کا بیٹا بیٹھا تھا، یہاں ایک بات خاص طور سے یاد رہے کہ لفظ عمر کے بعد واو لکھا ہے، اس کو عمرو پڑھتے ہیں، اور واو اگر نہ ہو تو عمر پڑھتے ہیں، یہ یاد رہے خاص طور سے، اس کو پڑھیں گے عمرو، عمرو کا بیٹا بیٹھا تھا، تو عمرو کا بیٹا ایک ہے، واحد، اور عمرو کے بیٹے متعلق بات کر رہا ہے، بات کرنے والا، عمرو کا بیٹا موجود نہیں، تو یہ غائب ہے، اور بیٹھا تھا گزرے ہوئے زمانے میں بہت پہلے کا کیا ہوا کام معلوم ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ماضی بعید، تو فعل ہوا ماضی بعید اور صیغہ ہوا واحد غائب۔
اس طرح بقیہ جملوں کو حل کرنا ہے، جو آپ حل کریں گے اور اپنے اساتذہ کے نمبروں پر لکھ کر فوٹو اس کا بھیجیں گے۔ تم کب آئے؟ چوتھا جملہ، میں لکھتا تھا۔ نمبر 5، تم نے غالباً لکھ لیا ہوگا۔ نمبر 6، اگر بکر پڑھتا تو اچھا تھا۔ نمبر 7، ہم نے بکر سے کہا تم پڑھتے تو اچھا تھا۔ نمبر 8، زید پڑھتا ہے۔ نمبر 9، عمرو آج آئے گا۔ نمبر 10، پڑھ۔ نمبر 11، کھیل مت۔ امید ہے کہ آپ فکر مندی کے ساتھ اس کو حل کریں گے اور نہ سمجھ میں آئے تو پوچھیں گے، لیکن حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آئیے آمدن سی لفظی کی 2 گردان پڑھ لیتے ہیں۔ آمیختن، اس کا معنی ملنا بھی ہوتا ہے اور ملانا بھی، دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ آمیختن ملنا مصدر، آمیخت ملا ماضی مطلق، می آمیخت ملتا تھا ماضی استمراری، آمیختہ است ملا ہے ماضی قریب، آمیختہ بود ملا تھا ماضی بعید، خواہد آمیخت ملے گا مستقبل، بیا میں زد ملے مضارع، می آ زد ملتا ہے حال، بیامیز مل امر، میامیز مت مل نہیں، عام زندہ ملنے والا اسم فاعل، آمیختہ ملا ہوا اسم مفعول۔ ملانا کے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آمیختن ملانا مصدر، آمیخت ملایا ماضی مطلق، می آمیخت ملاتا تھا ماضی استمراری، آمیختہ است ملایا ہے ماضی قریب، آمیختہ بود ملایا تھا ماضی بعید، خواہد آمیخت ملائے گا مستقبل، بیامیزد ملاوے مضارع، می آمیزد ملاتا ہے حال، بیامیز ملا امر، میامیز مت ملا نہیں، عام زندہ ملانے والا اسم فاعل، آمیختہ ملایا ہوا اسم مفعول۔ دوسری گردان، آسودن آرام کرنا مصدر، آسود آرام کیا ماضی مطلق، می آسود آرام کرتا تھا ماضی استمراری، آسودہ است آرام کیا ہے ماضی قریب، آسودہ بود آرام کیا تھا ماضی بعید، خواہد آسود آرام کرے گا مستقبل، بیا ساید آرام کرے مضارع، می آساید آرام کرتا ہے حال، بیاسائے آرام کر امر، میاسائے مت آرام کر نہیں، آسائندہ آرام کرنے والا اسم فاعل، آسودہ آرام کیا ہوا اسم مفعول۔ یہ اوپر جو مصدر گزرا آمیختن، اسی سے لفظ بنتا ہے آمیزش یعنی ملاوٹ۔ ایسے یہ جو ابھی مصدر آیا آسودن، اس سے لفظ بنتا ہے آسائش یعنی آرام۔ آمدن سی لفظی جو ہم گردانے پڑھ رہے ہیں، اس کے دور کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، وہ آج ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں تاکہ آپ جو گردانے یاد کر رہے ہیں وہ گردان تو آپ پوری سنائیں گے، لیکن دور کے لیے مختصر طریقہ بتلایا جا رہا ہے، بہت مفید ہے، اور وہ ہے مصدر مضارع کی شکل میں، یعنی ہر مصدر اور مضارع کو یاد کرنا ہے۔ اب پوری گردان کا دار و مدار مصدر و مضارع پر ہی ہے۔
مصدر اگر ہمیں یاد ہے تو ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، مستقبل اور اس میں مفعول، یہ سب مصدر سے بنے ہیں۔ اور اگر مضارع یاد ہو گیا تو حال اسی سے بنا، امر اور نہیں اور اس میں فاعل اسی سے بنے۔ تو مصدر اور مضارع یاد ہو گیا تو گویا پوری گردان ہمیں یاد ہو گئی۔ تو چلیے کس طرح پڑھتے ہیں دیکھیے۔ آمدن آنا مصدر، بیاید آوے مضارع، آوردن لانا مصدر، بیارد لاوے مضارع، آموختن سیکھنا مصدر، بیاموزد سیکھے مضارع، افراختن اٹھانا مصدر، بیافرازد اٹھاوے مضارع، افروختن سلگنا مصدر، بیافروزد سلگے مضارع، افروختن روشن کرنا مصدر، بیافروزد روشن کرے مضارع، آمیختن ملانا مصدر، بیامیزد ملاوے مضارع، آسودن آرام کرنا مصدر، بیاساید آرام کرے مضارع۔ یہ اتنا مفید طریقہ ہے کہ اولاً تو یاد کرنے میں قدر دقت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن روزانہ جب دو مصدر ہمارے آگے بڑھتے رہیں گے اور ہم آمدن سے مصدر مضارع روز روز پڑھتے رہیں گے تو پیچھے کے مصدر مضارع خود بخود پختہ ہوتے جائیں گے، اور جو نئے نئے مصدر مضارع آئیں گے ان میں 2-4 دن محنت لگا کرے گی، لیکن روز اگر سنائیں گے تو سارے مصدر مضارع آپ ایک نشست میں پوری کتاب کے مصدر مضارع بھی سنا سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں انشاءاللہ محنت کریں گے۔ چلیے انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔